رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اچھی طرح سے اجرا کیا ہوگا اور پیچھے سے بھی اچھی طرح سے یاد کیا ہوگا۔ اگر اجرا نہ نکالا ہو تو پہلے اجرا نکالیں، پھر اس کے بعد یہ ترکیب کرنا ورنہ نہیں، ٹھیک ہے۔ آگے سق اللہ ثراہ وجعل الجنۃ مثواہ۔ سقا فعل ماضی مثبت معروف، سقا فعل ماضی مثبت معروف، اس میں جلالت اس کا فاعل، اس میں جلالت اس کا فاعل۔ سرا فعل، سرا مضاف، سرا مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، ہا ضمیر مضاف الیہ۔ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوا سقا فعل کا، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوا سقا فعل کا، ٹھیک ہے۔ سقا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر، سقا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف، واو حرف عطف۔ جعل فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، جعل فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب۔ الجنۃ مفعول اول، الجنۃ مفعول اول، مفعول فی اول، ٹھیک ہے، مفعول فی اول۔ مسوا مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مسوا مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ۔ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ثانی ہوا، مفعول فی ثانی ہوا جعل فعل کا، جعل فعل کا مفعول فی ثانی ہوا۔ جعل فعل اپنے فاعل اور مفعولین سے مل کر، دو مفعول ہو تو مفعولین کہیں گے یا دو مفعولوں سے مل کر، ٹھیک ہے۔ جعل فعل اپنے فاعل، ہوا ضمیر فاعل اور مفعولین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، معطوف، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ، ٹھیک ہے۔ آگے لفظیت و معنویت۔ لفظیت اسم منصوب، لفظیت اسم منصوب، ہوا ضمیر اسم پوشیدہ اس کا نائب الفاعل، ہوا ضمیر اسم پوشیدہ اس کا نائب الفاعل۔ اسم منصوب اپنے ہوا ضمیر نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی بعدھا مبتدا محذوف۔ لفظیت اسم منصوب، ہوا ضمیر اسم پوشیدہ اس کا نائب الفاعل۔ اسم منصوب اپنے ہوا ضمیر نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی بعدھا مبتدا محذوف، خبر ہوئی بعدھا مبتدا محذوف۔ بعد مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، بعد مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ۔ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف، واو حرف عطف۔ معنویت ان کی بالکل ویسے ہی ہے جیسے لفظیت ان کی۔ کس طرح کریں گے بھلا؟ معنویت اسم منصوب، آگے ہوا ضمیر اسم پوشیدہ اس کا نائب الفاعل، اسم منصوب اپنے ہوا ضمیر نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی بعدھا مبتدا محذوف کی، بعدھا مبتدا محذوف کی۔ بعد مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی بعدھا، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے، ہو کر معطوف، ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں اعراب پر۔ سق اللہ ثراہ وجعل الجنۃ مثواہ۔ سائل سوال کرتا ہے سقا پر کیا اعراب ہے؟ تو جواب ہے کہ یہ مبنی ہے، مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے، یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، لہٰذا مبنی کا اعراب محلی ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر سائل سوال کرتا ہے اللہ پر کیا اعراب آئے گا؟ تو جواب دیتے اس پر رفع آئے گا،
کیوں؟ کیونکہ یہ سکا فعل کا فاعل بن رہا ہے، سکا فعل کا فاعل بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سائل سوال کرتا ہے سرا پر کیا اعراب آئے گا؟ تو جواب دیتے اس پر نصب آئے گا، کیونکہ یہ مفعول فی بن رہا ہے، یہ کیا بن رہا ہے؟ مفعول فی بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیوں مفعول فی بن، اسی وجہ سے یہ کیا ہے؟ منصوب ہوگا۔ اب پھر سائل سوال کرتا ہے ہا ضمیر، تو یہ مبنی ہے، مبنی کا اعراب محلی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے واو پر کیا اعراب آئے گا؟ تو یہ حرف عطف ہے، یہ بھی مبنی ہے۔ آگے جعل، تو یہ بھی مبنی ہے، اس کا اعراب بھی محلی ہوگا، یہ فعل ماضی ہے اسی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ آگے الجنت، تو یہ مفعول فی ہے اور مفعول فی منصوب ہوتا ہے، اسی وجہ سے کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ آگے مثوا، تو یہ بھی مفعول فی ثانی ہے، اس پر بھی نصب ہے۔ آگے ہا ضمیر، تو اس پر حقیقتاً جا رہا ہے لیکن محلن محلی ہے، حقیقتاً جا رہا ہے لیکن مبنی ہونے کی وجہ سے یہ محلی ہے، محلی ہے اس وجہ سے۔ آگے لفظیت پر، تو یہ اس پر رفع آئے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ خبر بن رہی ہے مبتدا کی، مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع، اور معنویت کی بھی اسی طرح یہ بھی خبر بن رہی ہے۔ آگے پھر سائل سوال کرتا ہے کہ سکا کو آپ نے فعل کیوں بنایا؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ سکا فعل ہے، اسی وجہ سے ہم نے فعل بنایا، فعل ماضی ہے اسی وجہ سے ہم نے فعل بنایا۔ پھر سائل سوال کرتا ہے کہ اللہ کو فاعل کیوں بنایا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ ترجمہ کیا ہم نے کہ بنائے اللہ تعالیٰ اس کی قبر، ٹھنڈا کرے، سکا کہتے ہیں ٹھنڈا کرے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو۔ اب ہم نے دیکھا تھا جملہ فعلیہ کا قاعدہ کہ کون کے ذریعے سوال کریں جو جواب میں اسے فاعل بناتے ہیں، اور کس کو کے ذریعے سوال کرے جواب میں اسے مفعول بناتے ہیں۔ لہٰذا سکا ٹھنڈا کرے معنی ہے کون ملا کر سوال کرے تو ہم کیا کہیں گے؟ کون ٹھنڈا کرے، تو جواب میں کیا آئے گا؟ اللہ ٹھنڈا کرے، لہٰذا جواب میں اللہ آیا کون کے، تو اس کو فاعل بنایا۔ اب سراؤ کو مفعول بھی کیوں بنایا، مفعول فی کیوں بنایا؟ تو مفعول فی اسی وجہ سے بنائے، یہ کس کو کے جواب میں آیا، کسی یا کس کو کے جواب میں آئے تو اسے مفعول فی مفعول بناتے ہیں۔ لہٰذا کس کو ٹھنڈا کرے؟ سراہو، اس کی قبر کو ٹھنڈا کرے۔ اب جواب میں آ رہا ہے سراہو، قبر کو، تو اسی وجہ سے اس کو ہم نے مفعول بنایا۔ پھر سائل سوال کرتے ادھر تو ہم نے مفعول بھی پڑھا تھا، مفعول فی بنا رہے ہیں، تو جواب دیتے ہیں کہ مفعول فی کہتے ہیں جگہ یا وقت کو، کیا کہتے ہیں؟ جگہ یا وقت میں واقع تو اس کو مفعول فی کہتے ہیں۔ لہٰذا قبر یہ کیا ہے؟ جگہ ہے، ایک ظرف ہے، ظرف ہے، جگہ ہے، اسی وجہ سے ہم نے اس کو مفعول فی بنایا، اسی وجہ سے ہم نے اس کو کیا بنایا؟ مفعول فی بنایا۔ پھر واو کا حرف عطف کیوں بنایا؟ کیونکہ یہ حرف عطف میں سے۔ پھر حرف جارہ ترجمہ نہیں ہوتا نا، حرف عطف والا ترجمہ ہو رہا ہے، اسی وجہ سے ہم نے اس کو حرف عطف بنایا۔ پھر جعلہ کو فعل کیوں بنایا؟ کیونکہ یہ فعل ماضی ہے اسی وجہ سے۔ آگے پھر الجنت کو مفعول فی کیوں بنایا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ ترجمہ ہم نے کیا کہ کون بنائے، وہ بنائے، وہ ہوا ضمیر کا مرجع، وہ ہم نے نکالا۔ کس کو بنائے؟ جنت کو بنائے۔ کیسے بنائے؟ اس کا ٹھکانہ، مسواہو، اس کا ٹھکانہ، کیسے بنائے؟ اس کا ٹھکانے کو، جنت کو بنائے اس کا ٹھکانہ، لہٰذا اس کے جواب میں آ رہا ہے۔ اور ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ جعلہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک سیارہ کے، ایک خلاقہ کے۔ اگر سیارہ کے معنی میں ہو تو متعدی بدو مفعول ہوتا ہے، لہٰذا سیارہ کا معنی ہونا، بنانا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر سیارہ کے معنی میں کہ بنائے وہ جنت کو، اس کا ٹھکایا، لہٰذا اسی وجہ سے جعلہ دو معنوں میں سیارہ کے معنی میں تو متعدی بدو مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر لفظیت کو آپ نے خبر بنایا اور بعدھا کو مبتدا محذوف کیوں نکالا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ ترجمہ ہم نے کیا کہ 100 عوامل ہے، ان میں سے بعض لفظی ہیں اور ان میں سے بعض معنوی ہے، لہٰذا بعدھا کا ترجمہ ہو رہا ہے، اسی وجہ سے ہم نے مبتدا محذوف نکالا اور لفظیہ اور معنویہ کو اس کی خبر بنایا۔ کیا کیا؟
سائل سوال کرتا ہے کہ آپ نے اس کو خبر بنایا، بعدھا کو معذوف نکالا، مبتدا، ایسا کیوں کیا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ ترجمہ ہم نے کیا کہ 100 عوامل ہیں، ان میں سے بعض لفظی ہیں اور ان میں سے بعض معنوی ہیں، لہٰذا ترجمے میں سے بعض آ رہا ہے، تو اسی وجہ سے ہم نے عبارت معذوف نکالی بعدھا کہ ان میں سے بعض لفظی ہیں اور ان میں سے بعض معنوی ہیں، جو کہ مبتدا بن رہا ہے اور ان کو ہم نے خبر بنا دیا۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ نے اچھی طرح سے یاد کر کے آنا ہے۔ ٹھیک ہے، بس صرف اتنا ہی دے رہا ہوں، لیکن آپ کو اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے یہ سبق۔ ٹھیک ہے، اور آگے آپ نے عبارت اجرا کر کے آنا۔ فاللفظیۃ منہا علی ضربین سماعیۃ و قیاسیۃ، یہاں پر اس کا اجرا کرنا ہے، نحو کا بھی اور قواعد کا بھی آپ نے اجرا کرنا ہے اچھی طرح سے۔ ٹھیک ہے، علی ضربین یہ کیا ہے؟ اس میں عدد ہے، آگے سماعیہ اور قیاسیہ اس کی تفصیل ہے، جو آپ نے مبتدا خبر کے قاعدوں میں پڑھا تھا، غالباً 13 نمبر قاعدہ ہے کہ اس میں عدد کے بعد اس کی تفصیل آ جائے تو کیا ترکیبیں ہوتی ہیں، تو یہ ترکیب کر کے آنی ہے اچھی طرح سے اور نکال کر آنی ہے، آپ کو آنی چاہیے۔ یہ اجرا بھی اچھی طرح سے کیا ہو اور ساتھ ساتھ قواعد کا بھی اجرا ہونا چاہیے، وہ بھی آپ کو کیا آتے ہوں، اچھی طرح سے مضبوطی سے آتے ہوں۔ ٹھیک ہے، ضرور اچھی طرح سے نکال کر آئیں گے، جتنی محنت کریں گے بعد میں پھر اچھا رہے گا، اگر اب محنت نہ کرو گے تو بعد میں بہت پہنچتا ہوگے۔ ٹھیک ہے، پڑھا سنا قبول۔